بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب، یعنی وہ کیا اسباب ہے جس کی بنا پر انسان تفسیر میں گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ تفسیر کے اصلی مقاصد تک پہنچ نہیں پاتا اور قرآن مجید کے غلط معنی سمجھ لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم تفسیر ایک انتہائی شرف اور سعادت کی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت نازک ذمہ داری بھی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان کسی آیت کی غلط تشریح کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اور لازمی بات ہے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اللہ نے کہی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ گمراہی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان قرآن مجید کی غلط تفسیر کرتا ہے یا کسی آیت کی غلط تفسیر کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی غلط تفسیر کیوں ہوتی ہے؟ وہ تب ہوتی ہے جب انسان تفسیر قرآن کے جو ماخذ ہے اور جو شرائط ہے ان کو جب نظر انداز کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، تو پھر اکثر یوں ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے جو آیات ہے، جو صورتیں ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کی غلط تفسیر کر بیٹھتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذمے ایسی بات منسوب کر دیتا ہے، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دیتا ہے جو اللہ نے نہیں کہی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے تمام شرائط کا لحاظ رکھیں، اور گمراہی کے جو اسباب ہے، تفسیر قرآن میں جو گمراہی کے اسباب ہے، ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ان اسباب کا علم بھی ہو کہ وہ کیا اسباب ہے۔ تو ایک مفسر کے لیے، قرآن مجید کے پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ تفسیر میں جو گمراہی کے اسباب ہے وہ اسے معلوم ہو، تاکہ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو جب اپنے آپ کو بچائے گا ان اسباب سے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تفسیر قرآن میں گمراہ نہیں ہوگا اور اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا سبب جو قرآن مجید کی تفسیر میں گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور اکثر مفسرین اس بنا پر قرآن مجید کی غلط تفسیر کر بیٹھتے ہیں، تو وہ پہلا سبب ہے نااہلیت، نااہل ہونا۔ بعض لوگ قرآن مجید کے تفسیر کے اہل نہیں ہوتے اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے جب انسان قرآن مجید کے کسی کام کا اہل نہیں ہوگا اور وہ کام کرے گا تو وہ غلط کرے گا۔ تو اسی طرح یہ نااہل ہونا یہ بہت بڑا سبب ہے تفسیر قرآن میں گمراہی کا، کہ بعض لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی صلاحیت اور اہلیت ان میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں رائے زنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہمارے زمانے میں یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اگر کوئی شخص عربی زبان سیکھ لے تو وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صرف عربی زبان سیکھنے سے کوئی شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا اہل نہیں بنتا۔ تو یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ کوئی شخص اگر عربی سیکھ لے تو وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا اہل ہو جاتا ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے،
جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن جو ہے وہ صرف ایک عربی کی کتاب ہے، اگر کوئی شخص عربی سیکھ لے تو بس اس کو قرآن آ جائے گا، وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا ہوش مند اور عقل مند آدمی نہیں ہوگا جس کا یہ نظریہ ہو کہ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے صرف وہ فن جس زبان میں ہے آپ وہ زبان سیکھ لے تو آپ اس فن کے ماہر ہو جائیں گے۔ کسی کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے۔ کوئی عقل مند شخص یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کی جو کتابیں ہیں وہ انگلش زبان میں ہے، انگریزی زبان میں ہے۔ اب کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اگر اس کو جو ہے انگریزی زبان آ جائے تو وہ میڈیکل کی کتابیں گھر پر پڑھ لے گا اور وہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ تو ایسا دعویٰ نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کرے گا۔ اسی طرح کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے وہ شخص انجینئر بن جائے گا، یا کوئی شخص جو قانون کی کتابیں ہیں انگلش میں ان کا مطالعہ کر کے وہ وکیل بن جائے گا۔ کسی شخص نے آج تک نہ یہ دعویٰ کیا اور نہ کوئی کرے گا، کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ صرف انگریزی سیکھنے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن جاتا کہ وہ خود ڈاکٹر جو ہے میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے، یا انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کے انجینئر بن جائے، یا وکالت کی کتابیں پڑھ کے وکیل بن جائے، تو نہیں بن سکتا۔ اپنے مطالعے سے کبھی بھی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے، ہر فن کے لیے ضروری ہے کہ اس فن کا جو ماہر ہے اس کی شاگردی میں رہ کر اس سے وہ فنون سیکھے جائے، اس سے سبقن وہ پڑھے جائے، اس میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ اس سے سمجھی جائے۔ تو اسی کے لیے بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے اساتذہ سے وہ علوم پڑھے جاتے ہیں اور بھاری بھرکم فیسیں جمع کرائی جاتی ہے، اور پھر امتحانات پاس کیے جاتے ہیں، تب کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے۔ تو جب ان معمولی فنون کا یہ عالم ہے کہ انسان خود اپنے مطالعے سے بے شک اس کو وہ زبان بھی آتی ہو جس زبان میں وہ فن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس فن کے ماہر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فن کسی ماہر سے پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس کی پیچیدگیاں سیکھی جائے اور سال ہا سال اس میں محنت کی جائے، باری برکم فیسیں ادا کی جائے، امتحانات پاس کیے جائے، تب اس فن کا انسان ماہر بنتا ہے۔ تو جب عام فن کا یہ عالم ہے تو پھر آپ خود سوچئے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا کیا عالم ہوگا۔ اس کو سیکھنے کے لیے کیا صرف زبان کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ پیچھے صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ علم تفسیر کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کتنی وسیع معلومات کا ہونا ضروری ہے انسان کے لیے کہ ان کو ان وسیع معلومات کا علم ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھے کہ قرآن مجید کوئی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں کوئی موضوع مسلسل کسی باب میں ایک موضوع ہے، دوسرے باب میں دوسرا موضوع ہے اور وہ موضوع چل رہا ہے ترتیب سے۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ پوری دنیا کی کتابوں سے الگ ہے، ایک جداگانہ اور ممتاز اسلوب قرآن مجید رکھتا ہے۔ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اس آیت میں جتنی قراتیں ہیں ان قراتوں کا علم انسان کو ہو۔ اسی طرح اس آیت کی طرح جو دوسری آیات قرآن مجید میں ہے ان آیات پر بھی انسان کی نظر ہو، وہ آیات بھی ذہن پر ہو، ان میں نگاہ ہو۔ پھر آپ یہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا شان نزول اور سبب نزول ہوتا ہے، وہ سبب نزول بھی انسان کے ذہن میں ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مجمل ہے، جن کی تشریح اور تفسیر نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تفسیر قرآن نبی علیہ السلام کے ارشادات پر چھوڑ دی ہے۔
تو اب جب تک انسان کو نبی علیہ السلام کے ارشادات اور احادیث کے علم نہیں ہوگا وہ ان آیات کی تفسیر کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تمام احادیث کے ذخیرے پر بھی نظر ہونا ضروری ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں ہو، اور وہ ذخیرہ جو احادیث کا ہے وہ بھی اس کے ذہن میں ہو۔ اور پھر جب احادیث میں آپ گھسیں گے تو احادیث کا ایک وسیع علم ہے، اس میں موضوع، ضعیف، کمزور راویوں کے حالات، یہ تمام چیزوں کا علم بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ علم تفسیر کے لیے تمام چیزیں ضروری ہے۔ اور پھر اگر کوئی حدیث آپ کو مل جائے تو پھر اس حدیث کو اصولوں پر پرکھنا یہ بھی ایک مفسر کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کو معلوم تو ہو کہ یہ حدیث کس نوعیت کی ہے، آیا اس سے قرآن مجید کی تفسیر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح اگر روایات میں اختلاف آ جائے، تعارض آ جائے، تو اس تعارض کو کس طرح دور کیا جائے، یہ بھی ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ پھر عربی ایک وسیع زبان ہے جس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ایک معنی کے لیے کئی الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تک اس زمانے یعنی جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے اس زمانے کے اہل عرب جو تھے ان کے محاورات پر عبور حاصل نہ ہو، تب تک بھی انسان قرآن مجید کے جو محاورات ہے، جو الفاظ ہے، ان کو یقینی طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ اور اسی طرح قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے خاصہ یہ بھی ہے کہ اس میں نحوی ترکیبوں کے لحاظ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک مفسر کے لیے عربی زبان کے ساتھ ساتھ عربی محاورات کا، عربی ادب کا، اور علم نحو اور علم صرف کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے تاکہ جس آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہے اس آیت میں اس کو معلوم ہو کہ یہاں پر کون سی نحوی ترکیب کرنا زیادہ بہتر ہے اور قرآن مجید کے مقصد کے زیادہ قریب ہے، کہ وہ ترکیب کی جائے اور اس ترکیب کے لحاظ سے معنی کیا جائے۔ تو یہ تمام علوم ضروری ہے ایک مفسر کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ان تمام چیزوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آخری بات یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے راز ہر بندے پر نہیں کھولتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے راز صرف انہی بندوں پر کھولتا ہے جو لوگ خاص اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تقوی، حق پرستی ان پر غالب ہوتی ہے، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے راز کھولتا ہے۔ تو اب جب آپ نے یہ تفصیل ساری ملاحظہ کی تو اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف زبان دانی سے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کو زبان آ گئی تو آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آ جائے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ قرآن مجید کسی ماہر مفسر سے سیکھے، قرآن مجید کے ہر لفظ کو، ہر آیت کو، ہر صورت کو آپ سمجھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب الگ ہے، محاورات الگ ہے، اور تمام علوم کو قرآن مجید جامع ہے، اس لیے قرآن مجید کو ایک تو ماہر استاد سے پڑھنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے علوم ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تب کہیں آپ قرآن مجید کے کسی آیت کی تشریح کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور وہ علوم یہ ہے کہ انسان اصول حدیث، اصول فقہ، علم نحو، علم صرف، علم لغت، علم ادب اور علم بلاغت میں ماہر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور طہارت بھی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے راز اس پر کھل سکے۔ تو یہ تو مصنف نے بہت کم علوم گنوائے ہیں، جہاں پر تفصیل سے علوم گنوائے ہیں مصنفین نے، تو اس کا ملاحظہ کریں، کئی علوم ہے جو قرآن مجید کی ایک مفسر کے لیے جن کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص جو صرف زبان سیکھ کر اپنے آپ کو مفسر سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ صرف عربی زبان سیکھ لینے سے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا اہل ہو گیا ہے، تو یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے جس میں آج کے زمانے کے اکثر لوگ اس کا شکار ہے۔ تو یہ غلط فہمی
دور کرنی چاہیے، اور اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ بہت سے علوم ضروری ہے، اور یہ جو گنوائے ہیں یہ بہت ہی کم ہے، یہ آدھے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس سے کئی زیادہ علوم جو ہے ایک مفسر کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فنون کی طرح قرآن مجید کو بھی کسی ماہر استاد سے پڑھنا ضروری ہے، تب کوئی شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا اہل ہوگا، وگرنہ تو وہ نااہل ہی ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کے ضمن میں وہ شخص شامل ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بغیر علم کے قرآن مجید میں گفتگو کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس لیے کہ نااہل ہونے کے باوجود اگر قرآن مجید کی تفسیر کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی شخص اگر قرآن مجید کو ماہر استاد سے نہ پڑھا ہو، یا اور اس کے ساتھ ساتھ ان علوم کا ماہر نہ ہو، اور اس کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر کرے، تو وہ اس حدیث کے زمرے میں داخل ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اس لیے کہ وہ نااہل ہے، اور نااہل ہونے کے باوجود اللہ کے کلام کے ساتھ گویا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں تفسیر میں گمراہی کے اسباب۔ علم تفسیر جہاں ایک انتہائی شرف اور سعادت کی چیز ہے، وہاں اس نازک وادی میں قدم رکھنا بے حد خطرناک بھی ہے، کیونکہ اگر انسان کسی آیت کی غلط تشریح کر بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں نے ضروری شرائط پورے کیے بغیر قرآن کریم کی تفصیل میں دخل اندازی کی ہے، وہ کافی محنت خرچ کرنے کے باوجود اس بدترین گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہاں ایک نظر ان اسباب پر بھی ڈال لینا ضروری ہے جو انسان کو تفسیر قرآن کے معاملے میں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلا سبب، نااہلیت۔ تفسیر قرآن میں گمراہی کا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی اہلیت اور صلاحیت کو دیکھے بغیر قرآن کریم کے معاملے میں رائے زنی شروع کر دے۔ خاص طور سے ہمارے زمانے میں گمراہی کے اس سبب نے بڑی قیامت ڈھائی ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم اور فن ایسا نہیں جس میں محض زبان دانی کے بل پر مہارت پیدا ہو سکتی ہو۔ آج تک کبھی کسی ذی ہوش نے انگریزی زبان پر مکمل عبور رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر دنیا پر مشق ستم کر سکتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص محض انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ قانون کی اعلیٰ کتابیں دیکھ کر ماہر قانون کہلا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو یقیناً ساری دنیا اسے احمق اور بے وقوف کہے گی، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ تمام علوم اور فنون محض زبان دانی اور نجی مطالعے سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے سال ہا سال کی محنت درکار ہے۔ انہیں ماہر اساتذہ سے پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی درسگاہوں میں کئی امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، پھر کسی ماہر فن کے پاس رہ کر ان کا علمی تجربہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں انسان ان علوم کا مبتدی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ جب ان علوم اور فنون کا یہ حال ہے تو تفسیر قرآن کریم جیسا علم محض عربی زبان سیکھ لینے کی بنا پر آخر کیسے حاصل ہو جائے گا؟ آپ گزشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں کہ علم تفسیر میں درک حاصل کرنے کے لیے کتنی وسیع معلومات درکار ہوتی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں کی طرح کوئی ایسی مسلسل کتاب نہیں جس میں ایک موضوع کی تمام باتیں ایک ہی جگہ لکھی ہوئی ہو، بلکہ وہ دنیا کی تمام کتابوں کے برخلاف اپنا ایک جداگانہ اور ممتاز اسلوب رکھتا ہے۔ لہٰذا کسی آیت کو قرار اور واقعی طور پر سمجھنے کے لیے اول تو یہ ضروری ہے کہ اس آیت کی مختلف قراتوں اس موضوع کی تمام دوسری آیات اور ان کے متعلقات پر پوری نگاہ ہو۔ پھر آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ بہت سی آیتیں کسی خاص واقعاتی پس منظر سے وابستہ ہوتی ہے جسے سبب نزول کہا جاتا ہے، اور جب تک سبب نزول کی مکمل تحقیق نہ ہو اس کا پورا مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا۔
نیز یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن کریم بہت سی مجمل باتوں کی تشریح اور تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا ہر آیت میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی تفسیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قولی یا عملی تعلیم موجود ہے یا نہیں، اور اگر موجود ہے تو وہ تنقیدی روایات کے مسلم اصولوں پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ نیز صحابہ اکرام نے جو نزول قرآن کے عینی شاہد تھے، اس آیت کا کیا مطلب سمجھا تھا؟ اگر اس بارے میں روایات کے درمیان کوئی تعارض اور اختلاف ہے تو اسے کیوں کر رفع کیا جا سکتا ہے؟ پھر عربی زبان ایک وسیع زبان ہے جس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی اور ایک ایک معنی کے لیے کئی لفظ ہوتے ہیں، لہٰذا جب تک اس زمانے کے اہل عرب کے محاورات پر عبور نہ ہو کسی معنی کی تعیین بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف الفاظ کے لغوی معنی جاننے سے کام نہیں چلتا، کیونکہ عربی میں نحوی ترکیبوں کے اختلاف سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بات عربی لغت اور ادب پر مکمل عبور کے بغیر طے نہیں کی جا سکتی۔ کس مقام پر کون سی ترکیب محاورات عرب کے زیادہ قریب ہے، اور سب سے آخر میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اسرار اور معارف ایسے شخص پر نہیں کھولتا جو اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو، لہٰذا تفسیر قرآن کے لیے اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ تعلق خاص طاعت و تقوی اور حق پرستی کے بے لاگ جذبے کی ضرورت ہے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تفسیر قرآن کے لیے صرف عربی زبان کی معمولی واقفیت کام نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے لیے علم اصول تفسیر، علم حدیث، اصول فقہ، علم نحو، علم صرف، علم لغت، علم ادب اور علم بلاغت پر ماہرانہ بصیرت اور اس کے ساتھ طہارت و تقوی ضروری ہے۔ ان ضروری شرائط کے بغیر تفسیر کی وادی میں قدم رکھنا اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کی مرادف ہے، اور اسی طرز عمل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کریم میں بغیر علم کی گفتگو کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ چند غلط فہمیاں یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب نااہل شخص کو قرآن مجید کی تفسیر سے روکا جاتا ہے یا علماء روکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کے اہل نہیں ہیں تو آپ قرآن مجید کی تفسیر نہ کریں، تو وہ لوگ آگے سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں جو کہ اصل میں ان کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ یعنی استاذ محترم نے یہاں سے ان لوگوں کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور ان کی تردید کی ہے بہت خوبصورت انداز میں تفصیل سے۔ تو پہلی غلط فہمی کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید خود اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید آسان ہے، تو لہٰذا کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، اس کو پڑھنے والا۔ تو جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید مشکل ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے؟ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ قرآن مجید آسان ہے، جب آسان ہے تو ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب مصنف نے دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید کی جو آیات ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک آیات تو وہ ہے جس میں نصیحت ہے، سبق آموز واقعات ہے، جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، اور یہ ہے کہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور دوزخ عذاب کی جگہ ہے، اور جنت کی تعریفیں اور جہنم کے عذاب کا ان میں ذکر ہے، اور اسی طرح خوف خدا کا ذکر ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں۔ تو یہ سیدھی سیدھی نصیحت کی باتیں ہیں،
یہ آیات جن میں یہ باتیں ہیں جو نصیحت کی باتیں ہیں یا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ باتیں جن آیات میں ہے وہ آیات ہر شخص سمجھ سکتا ہے، جس کو عربی زبان آتی ہے وہ ان آیات سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آیت آپ نے پیش کی یہ بھی نصیحت کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید سے نصیحت تو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ آیات جن میں نصیحت کا ذکر ہے وہ آیات ہر شخص سمجھ سکتا ہے، صرف زبان اس کو آتی ہو عربی تو وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بعض آیات جو ہے وہ دوسری قسم کی ہے، جن میں مسائل بیان ہوئے ہیں، عقائد بیان ہوئے ہیں، تو وہ آیات جو ہے وہ انسان صرف زبان کے سمجھنے سے نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص قرآن عربی زبان سیکھ لے تو وہ ان آیات کو بھی سمجھ سکتا ہے اور قرآن مجید سے عقائد بھی نکال سکتا ہے، مسائل بھی نکال سکتا ہے، دلائل بھی نکال سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ نصیحت تو آپ صرف زبان دانی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو اصل سمجھ ہے کہ اس سے مسائل نکالنا، عقائد نکالنا، وہ جو ہے وہ صرف زبان دانی سے نہیں آتے۔ اور جو صحابہ اکرام کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اور جب ہم عبارت پڑھیں گے پھر آ جائے گا کہ صحابہ اکرام نے 10 سال لگا دیے سورہ بقرہ سیکھنے میں، جیسے عبداللہ ابن عمر نے سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگائے، اور اسی طرح دیگر صحابہ نے جو 10 آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی نبی علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے، وگرنہ جب تک 10 آیتیں مکمل ازبر اس کا علمی اور عملی سب پہلوؤں پر عبور حاصل نہ کر لے تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے صحابہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کو زبان نہیں آتی تھی، یا وہ قرآن مجید کے سمجھنے سے قاصر تھے؟ جب صحابہ کو 10 سال لگے ایک ایک سورت کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ان کے لیے قرآن آسان نہیں تھا؟ وہ تو نبی علیہ السلام سے پڑھتے تھے اور قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے وہ دیکھتے تھے، سبب نزول ان کو معلوم تھا، نبی علیہ السلام کی صحبت ان کو حاصل تھی۔ تو جب ان کو 10 سال لگ گئے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک سورت صرف سورہ بقرہ سیکھنے میں 10 سال لگے، تو یہ صرف زبان نہیں سیکھتے تھے یا الفاظ نہیں سیکھتے تھے، اور صحابہ کے تو حافظے ایسے تھے کہ 200 200 300 اشعار ایک مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتے تھے۔ تو کیا ان کے لیے یہ مشکل تھا کہ قرآن مجید کو یاد کرنا، کہ ان کو 8 8 سال ایک سورت کو یاد کرنے میں لگ گئے؟ نہیں، اصل میں وہ قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، ان سے مسائل اور عقائد نکالنا، یہ تمام تفصیل کو سیکھنے کے لیے 8 سال ان کو لگ گئے ایک سورت سیکھنے میں، اور وہ خود نہیں نکال سکتے تھے صحابی ہونے کے باوجود، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے جب تک حاصل نہ کرے علم تب تک وہ خود بھی نہیں نکال سکتے تھے، تو اس لیے نبی علیہ السلام سے سیکھا۔ تو جب صحابی 8 سال میں ایک سورت سیکھتا ہے تو کیا اس کے لیے قرآن آسان نہیں تھا؟ کیا یہ دلیل اس کے پاس نہیں تھی کہ قرآن کو تو اللہ نے آسان کیا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں مسائل اور عقائد ہے وہ آپ انسان خود نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے ایک ماہر استاذ کی ضرورت ہے، اور نبی علیہ السلام کی تشریحات، احادیث اور جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان پر مہارت ہونا ضروری ہے، تب اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ باقی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ جو ہے وہ صرف نصیحت ہے، وہ بعض آیات ایسی ہے جو صرف نصیحت کے بارے میں ہے، تو وہ انسان صرف عربی زبان سیکھنے سے ہی وہ نصیحت قرآن مجید سے حاصل کر سکتا ہے، اس میں کسی کے اعتراض اور کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے چند غلط فہمیاں، اس سلسلے میں چند غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ نمبر 1، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟
اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص قرآن کریم کا متن پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت اور موضوعات کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت اور دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہے، اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ مقصد قرآن کریم کے مستند تراجم دیکھ کر بھی ایک حد تک حاصل ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیت میں اسی مقصد کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ بات مجمل نہیں چھوڑی، لذکر یعنی نصیحت کے واسطے، یہ ساتھ قید لگائی کہ نصیحت کے واسطے ہم نے آسان کیا ہے۔ یہ لفظ بڑھا کر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے کہ قرآن صرف نصیحت کے لیے آسان ہے، باقی علوم و فنون اور مسائل اور عقائد کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہے جو احکام اور قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہے۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حق سمجھنا اور ان سے احکام اور مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ اس وقت تک قرآن کریم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ نے امام عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے کہ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن کریم اور علم اور عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے، یعنی دونوں نبی علیہ السلام سے سیکھتے تھے، جب تک عمل نہیں کرتے تھے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کر دیے، اور مسند احمد میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا، ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی شعر اور ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم حفظ کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ ظاہر ہے کہ جب صحابہ اکرام کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شد بد پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے: من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کریم میں بغیر علم کے گفتگو کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
دوسرا اعتراض یا دوسری غلط فہمی، علماء اور اجارہ داری۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو اپنی سمجھ کے موافق سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور علماء نے جو قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہے کہ یہ صرف ہمارا حق ہے، ہم اس کی تشریح کریں گے، کوئی اور نہ کرے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ علماء کی اجارہ داری ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن یہ اعتراض بھی ایک انتہائی سطحی اور جذباتی اعتراض ہے جو ایک غلط فہمی پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر جاہل اٹھ کھڑا ہو اور قرآن مجید کو سمجھنے کا دعویٰ کرے۔ تو اس سے تو ہر شخص دعویٰ کرے گا اور کچھ نہ کچھ سمجھے گا، تو قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا۔ اس کی مثال تو یوں ہے کہ کوئی ڈاکٹر اگر میڈیکل سائنس پر کوئی کتاب لکھتا ہے تو لازمی بات ہے وہ میڈیکل سائنس کی کتاب اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ اس سے تمام انسانیت کو فائدہ ہو، لیکن وہ سمجھیں گے ڈاکٹر ہی، پڑھیں گے ڈاکٹر ہی، تب ہی فائدہ ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور کہے کہ یہ کتاب تو ڈاکٹر نے اس لیے لکھی تھی کہ تمام انسانوں کو اس سے فائدہ ہو، تو لہٰذا ہم خود پڑھیں گے، ہم خود سمجھیں گے، تو اس طرح تو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی ڈاکٹر کی کتاب پر یہ اعتراض کرنا کہ یہ تمام انسانیت کے لیے لکھی گئی ہے لہٰذا ہم خود پڑھیں گے، ڈاکٹروں نے جو اس پر اجارہ داری قائم کی ہے یہ ہم نہیں مانتے، یہ اجارہ داری ہے، یہ ظلم ہے، تو اس اعتراض کرنے والے کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اس لیے یا تو خود ڈاکٹر بن جائے اور یا پھر مریض ہی رہے، یہ بھی نہ ہو کہ نہ ڈاکٹر ہو اور نہ مریض بنے، تو ایسا شخص آخر کار اس کا انجام یہی ہے کہ بلا وجہ کی موت وہ مرے گا۔ تو اس لیے یا تو خود اپنے آپ میں وہ اہلیت پیدا کرے، وہ محنت کرے، وہ وقت دے جو ایک ڈاکٹر نے ڈاکٹر بننے کے لیے دیا ہے، اور خود ڈاکٹر بنے، پھر وہ کتاب پڑھے، اور یا پھر یہ ہے کہ اعتراض نہ کرے اگر وقت نہیں دے سکتا، خود ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ڈاکٹر کی کتاب پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا، اگر کرے تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، تو پھر جو اللہ کے کلام پر ایسا اعتراض کرتا ہے کہ یہ تمام انسانیت کے فائدے کے لیے لہٰذا ہم خود سمجھیں گے، اور علماء نے اس پر اجارہ داری قائم کی ہے، تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، اس لیے کہ یا تو وہ خود عالم بنے، اہلیت پیدا کرے، وہ وقت دے جو علماء نے دیا ہے دین کے لیے، عالم بنے پھر سمجھے، اور یا پھر علماء کی سنے۔ اگر وہ علماء کی بھی نہیں سنتا اور خود بھی اہل نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ گمراہ ہی ہوگا۔ لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہلیت کو شرط قرار نہ دیا جائے تو پھر تو دنیا کا کوئی بھی علم جاہلوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہر علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے اہلیت ہو۔ تو جب ایک ڈاکٹر کی کتاب سمجھنے کے لیے، وکیل کی کتاب سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ پڑھنے والے میں ڈاکٹر ہونے کی اہلیت ہو، وکالت کی اہلیت ہو، تب ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو جب ان علوم کے لیے ضروری ہے اہلیت، تو پھر اللہ کے کلام کے لیے بھی اہلیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی اہلیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اہلیت کو شرط قرار نہ دے اور کوئی شخص یہ کہے
کہ اہلیت کی شرط لگانا یہ اجارہ داری ہے، تو پھر تو دنیا کا کوئی بھی علم جاہلوں سے محفوظ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جاہلوں سے محفوظ کرنے کے لیے ہر علم میں ضروری ہے، انہوں نے شرط لگائی کہ پڑھنے والا اہل ہو۔ تو لہٰذا جب عام علوم میں یہ شرط ہے، تو پھر جو اللہ کا کلام ہے، جو تفسیر ہے، اس میں تو یہ شرط بدرج اولا ہونی چاہیے کہ اس کا پڑھنے والا اس کا اہل ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لازمی بات ہے ہر علم اور ہر فن جو ہے وہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اور فائدے کے لیے ہے، لیکن ہر علم اور ہر فن سے اور ہر کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اپنے آپ میں ایسی اہلیت پیدا کرے اور وہ فن، وہ علم اور وہ کتاب کسی ماہر استاد سے پڑھے سمجھے اور اہلیت پیدا کرے کہ وہ کتاب خود پڑھنے کی اہلیت اس میں پیدا ہو جائے، سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کتاب کو وقت نہیں دے سکتے، اس فن کو وقت نہیں دے سکتے، اس کو سیکھ نہیں سکتے، تو پھر جن لوگوں نے سیکھا ہے اس فن کو، ان کی بات کو مانے، ان کی بات کو مانے، ان کی تشریح پر بھروسہ کرے۔ تو جب عام کتابوں کے لیے یہی قانون ہے، تو جو اللہ کا کلام ہے اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ یا تو خود اتنا وقت دے، قرآن مجید کے لیے جو علوم ضروری ہے وہ سیکھے، وہ پڑھے، اور پھر قرآن مجید کو کسی ماہر استاد سے پڑھے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کرے، تو درست ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر جن لوگوں نے قرآن مجید کو وقت دیا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کے لیے جو علوم ضروری ہے ان کو سیکھا ہے، تو پھر ان کی تشریح پر بھروسہ کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا کہ نہ وقت دیتا ہے اور نہ ان کی تشریح پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ جن لوگوں نے وقت دیا ہے اور اس کلام کو سمجھا ہے ان کو اجارہ داری کا تانا دے، تو یہ 100% جذباتی بات ہے کہ نہ خود وقت دے رہا ہے اور نہ ان کی تشریح پر بھروسہ کر رہا ہے، اپنی نااہلیت کو چھپانے کے لیے لوگوں پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو اس کا تو پھر مطلب سیدھا سادہ یہی ہے کہ قرآن مجید لاوارث ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں جتنے علوم اور فنون ہیں اس کے لیے یہی دو طریقے ہیں کہ یا خود اس کا ماہر بنا جائے پھر اس کو سمجھا جائے، اور یا یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ماہر ہیں، جن لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، ان کی تشریح پر بھروسہ کیا جائے۔ تو یہ پوری دنیا کے کتابوں اور علوم اور فنون کے لیے یہ قانون ہے۔ لیکن قرآن مجید ایسا لاوارث ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، جس کا جو دل چاہے، جو مرضی ہو وہ کہہ سکتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی یہی قانون ہے اور یہی شرائط ہے۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں۔ علماء اور اجارہ داری۔ بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس سے اپنی سمجھ کے موافق فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور اس کی تشریح اور تفسیر پر صرف علماء کی اجارہ داری قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ بھی انتہائی سطحی اور جذباتی اعتراض ہے، جسے حقیقت پسندی اور معاملہ فہمی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ قرآن کریم بلا شبہ تمام انسانوں کے لیے سرمایہ ہدایت ہے، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ ہر ان پڑھ جاہل بھی اس سے دقیق قانونی اور کلامی مسائل کا استنباط کر سکتا ہے؟ کلامی مسائل یعنی عقائد کے جو مسائل ہیں، اور اس مقصد کے لیے کسی قسم کی صفات اہلیت درکار نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی ماہر قانون، فلسفی یا ڈاکٹر اپنے فن پر کوئی کتاب لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا منشا پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص جو ان علوم اور فنون کے مبادی سے واقف نہیں ہے کھڑا ہو کر یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کتابیں تو پوری انسانیت کے فائدے کے لیے لکھی گئی تھی، ان پر ماہرین قانون، فلسفی اور ڈاکٹروں نے اپنی اجارہ داری کیوں قائم کر لی ہے، تو اس کی عقل پر ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟
اگر کسی کتاب سے کما حق و فائدہ اٹھانے کے لیے اہلیت کی کچھ صفات مقرر کرنا اجارہ داری قائم کرنے کی تعریف میں آتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی علم اور ہنر کو جاہلوں اور اناڑیوں کی دسترس سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ دراصل علم اور فن کی ہر کتاب انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے دو ہی طریقے ہیں: یا تو انسان اس علم اور فن کو باقاعدہ ماہر اساتذہ سے حاصل کرے اور اس کے لیے جو محنت اور جتنا وقت درکار ہے اسے خرچ کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو جن لوگوں نے اس علم اور فن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عمریں کھپائی ہیں ان میں سے جس پر زیادہ اعتماد ہو اس کی تشریح اور تفسیر پر بھروسہ کرے۔ ان دو راستوں کے علاوہ جو شخص کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا اور متعلقہ علم اور فن پر بھی۔ بالکل یہی معاملہ قرآن و سنت کا بھی ہے کہ وہ بلا شبہ پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بھی دو ہی طریقے ہیں: یا تو انسان ان علوم کو ماہر اساتذہ سے باقاعدہ حاصل کر کے ان میں پوری بصیرت پیدا کرے، یا پھر ان لوگوں کی تشریح اور تفسیر پر اعتماد کرے جنہوں نے اپنی زندگیاں ان علوم کے لیے وقف کی ہے۔ اس 100% معقول اصول کو جس پر دنیا کے ہر علم اور فن کے معاملے میں عمل کیا جاتا ہے، اجارہ داری کا تانا دینا سوائے سطحی جذباتیت کے اور کیا ہے؟ کیا ساری دنیا میں صرف قرآن و سنت ہی معاذ اللہ ایسے لاوارث رہ گئے ہیں کہ ان سے مسائل مستنبط کرنے کے لیے اہلیت کی کوئی شرط درکار نہیں اور ان پر ہر کس اور ناقص مشق ستم کر سکتا ہے؟ علماء اور پاپائیت، یہ تیسرا اعتراض یا تیسری غلط فہمی لوگوں کی طرف سے یہ ہے، بلکہ یہ آپ یوں سمجھے کہ مذکورہ اعتراض کو بعض لوگ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں پاپائیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات عیسائی مذہب کا خاصہ ہے کہ بائبل کی تشریح صرف پوپ کر سکتا ہے، کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پوپ سے اختلاف کرے یا بائبل کی تشریح کرے، اور اسلام تو پاپائیت کی جڑ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام میں بھی یہی بات لازم کر دے کہ قرآن کی تشریح صرف علماء کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، تو یہ تو بھی پاپائیت ہے۔ تو استاذ محترم نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پر صرف پوپ تشریح کر سکتا ہے، جو صرف ایک شخص ہے، اور اس کو معصوم سمجھتے ہیں وہ لوگ، یعنی وہ جو بھی تشریح کرے گا بالکل درست ہوگی، غلطی سے پاک ہوگی، اس میں خطا کی گنجائش نہیں۔ لیکن علماء اسلام میں جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہے، وہ دنیا کے کونے میں پھیلے ہوئے لاکھوں کروڑوں علماء ہے، ہر عالم کو تشریح کا حق حاصل ہے، اور پھر یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی عالم معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ ہے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو ہمارے ہاں تو اگر کسی عالم نے غلط تشریح بھی کر دی تو دوسرا عالم اس کی پکڑ کر سکتا ہے، لیکن پوپ اکیلا اور تنہا تشریح کرتا ہے، اور اس کے تشریح میں غلطی کی گنجائش ہی وہ نہیں سمجھتے۔ کوئی شخص اگر پوپ سے بڑا عالم ہو عیسائی مذہب کا تو وہ بھی پوپ سے اختلاف نہیں کر سکتا اگر اس نے غلط تشریح بھی کی، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، غلطی سے پاک۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پوپ جو ہے وہ علماء سے الگ ہوتا ہے، اس لیے علماء اور پوپ کو ایک ہی ترازو میں تولنا اور یہ کہنا کہ علماء کو تشریح کا حق دینا گورا پاپائیت ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ پوپ جو ہے وہاں پر علمی مہارت سے نہیں بنتا، بلکہ وہ ایک عہدہ ہے جس کو وہ عطا کر دے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، بے شک اس میں علمی صلاحیت وہ نہ ہو بلکہ اس سے بڑے علماء موجود ہوں۔ لیکن اسلام میں
عالم بننا یا مفسر بننا وہ کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ وہ علم اور فضل کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جتنا علم ہوگا اس کے مطابق وہ مفسر بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں کو ایک ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اور یہ اعتراض کہ علماء تشریح کا حق حاصل ہے ان کو، تو یہ پاپائیت ہے۔ پاپائیت نہیں ہے، پاپائیت کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ پاپائیت ایک ایسا حق ہے جو کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے اگر وہ کسی کو مقرر کر دے، لیکن علماء کو ایسا حق، کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے۔ ہر شخص محنت کر کے عالم بن سکتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے، لیکن پاپائیت محنت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ووٹنگ کی طرح لوگ ووٹ کرتے ہیں اور جس کو وہ پاپ بنا دے اس کو وہ حق حاصل ہے، پھر اس کے بعد وہ معصوم ہے، وہ جو تفسیر کرے، تشریح کرے۔ بہرحال باقی استاد جی نے جو ہے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے، وہ آپ کتاب میں ہی دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں علماء اور پاپائیت۔ نمبر 3، مذکورہ اعتراض ہی کو قدر مختلف عنوان سے بعض لوگ اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ اسلام میں پاپائیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات عیسائی مذہب کا خاصہ ہے کہ اس میں بائبل کی تشریح اور تفسیر کا حق صرف پوپ کو حاصل ہوتا ہے اور کسی دوسرے شخص کو اس سے مجال اختلاف نہیں ہوتا۔ اسلام نے پاپائیت کی جڑ کاٹی ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دین فطرت میں بھی قرآن کریم کی تفسیر کا سارا حق علماء کے ایک مخصوص طبقے کے حوالے کر دیا جائے؟ جواب، لیکن یہ اعتراض بھی پاپائیت اور علماء اسلام دونوں کی بات کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ علماء کسی مخصوص طبقے یا گروہ کا نام نہیں جس کی بنیاد رنگ و نسل، ذات پات، مال و دولت یا جاہ و منصب کی خاص شرائط پر ہو۔ نہ علماء کسی ایسی لگی بندی تنظیم کا نام ہے جس کا رکن بنے بغیر انسان عالم کہلانے کا مستحق نہ ہو، بلکہ علم اور فضل اور سیرت اور کردار کی کچھ مخصوص صفات کا حامل ہر شخص عالم دین ہے، خواہ وہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو اور نسب کے اعتبار سے کسی بھی خاندان سے وابستہ ہو۔ اس لحاظ سے اسلام کے علماء اور عیسائیت کے پاپاؤں میں مندرجہ ذیل واضح فرق موجود ہے۔ نمبر 1، پاپائیت ایک ایسے پیچیدہ مذہبی نظام کا نام ہے جو ایک لگی بنی عالمگیر تنظیم میں جکڑا ہوا ہے۔ اس میں بے شمار عہدے اور منصب ہے۔ ان عہدوں اور مناصب پر فائز ہونے والوں کی تعداد مقرر ہے۔ ہر عہدہ اور منصب پر کسی شخص کا تقرر کچھ معین انسان کرتے ہیں اور وہی اس کو فرائض اور اختیارات دیتے ہیں، یعنی تفویض کرتے ہیں۔ کوئی شخص محض اپنی ذاتی اہلیت، علم اور فضل یا سیرت اور کردار کی بنیاد پر لازماً اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس تنظیم کے ارباب اقتدار اسے نامزد نہ کرے، اور جب تک وہ اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نہ کرے مذہبی معاملات میں اس کی ہر رائے قطعی طور پر غیر مؤثر ہے، خواہ وہ علم اور فضل کی کتنی ہی بلند مقام پر فائز ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذہبی علوم میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر لے تب بھی وہ دلائل کے زور سے خرچ کر کے مضبوط حصار کو نہیں توڑ سکتا، اور اگر یہ معین تنظیم اپنی کتب مقدسہ، اپنے پیغمبروں اور اپنے اسلاف سے بغاوت پر کمر باندھ لے تب بھی تنظیم سے باہر کے کسی عالم کو اس کے خلاف دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ اس کے برخلاف علماء اسلام کی کسی بھی زمانے میں اس نوعیت کی کوئی عالمگیر تنظیم نہیں رہی جس میں داخلے کے بغیر مذہبی معاملات میں لب کشائی ممنوع ہو، جس کے عہدوں کا دائرہ اختیار خاص ہو اور جن میں تقرر کا فیصلہ کچھ مخصوص افراد کرتے ہو۔ اس کے بجائے ہر وہ شخص جس نے ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی قرآن و سنت اور متعلقہ علوم میں بصیرت اور اصلاح اور تقوی پیدا کر لیا ہو، عالم دین کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مذہبی معاملات میں اس کے فرائض اور اختیارات کا تعین معدود چند انسانوں کا کوئی گروہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے علم اور تقوی کی بنیاد پر عام مقبولیت اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ خرچ کے ارباب بست و کشادہ اپنے عہدہ اور منصب کے زور پر اپنی بات منواتے ہیں، اور ایک مسلمان عالم اپنے علم اور فضل اور سیرت اور کردار کی قوت سے یہ مقام حاصل کرتا ہے۔ وہاں چرچ کے
متشدد قوانین کسی شخص کو واجب الاتباع اور قابل تقلید قرار دیتے ہیں، اور یہاں اس معاملے میں اصل فیصلہ کن قوت امت کا اجتماعی ضمیر ہے۔ کلیسا کے عہدیداروں کی ایک تعداد مقرر ہے، اور اس تعداد کے پورا ہو جانے کے بعد کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو، اپنے زمانے کے کلیسا کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس علماء دین کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ علم دین کی ضروری شرائط پوری کرنے کے بعد ہر شخص عالم دین کے حقوق حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، عالم اور پاپ میں فرق۔ نمبر 2، پھر کلیسائی نظام میں مذہب اور عقائد کی تشریح اور تفسیر کے تمام اختیارات فرد واحد پر مرکوز ہو جاتے ہیں، جسے پوپ کہتے ہیں۔ اس پوپ کو مذہب کے کروڑوں پیروں میں سے کل 70 کارڈینل منتخب کرتے ہیں۔ اس پوپ کے اختیارات یہ ہے کہ وہ رئیس الحواریین جناب پطرس کا تنہا خلیفہ ہے، تمام مذہبی معاملات میں آخری اتھارٹی ہے۔ مذہب کی تشریح کے معاملے میں ہر مسیحی کے لیے یعنی ہر عیسائی کے لیے واجب الاتباع ہے۔ اس کی زبان قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور کسی بڑے سے بڑے عالم کو اس سے اختلاف کا حق نہیں پہنچتا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اس کے اختیارات کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے: لہذا پوپ عقائد اور نظریات کے معاملے میں مقتدر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اسی استناد اور اسی معصومیت کا حامل ہے جس طرح پورا کلیسا۔ وہ قانون ساز اور جج کی حیثیت و تمام اختیارات رکھتا ہے جو پورے کلیسا کو حاصل ہے۔ غور فرمائیں کہ پوری تاریخ اسلام میں آج تک کسی بھی عالم دین نے کبھی اس مطلق العنانی کا دعویٰ کیا ہے کیا؟ کوئی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی۔ تیسرا فرق عالم، علماء اور پاپ میں۔ پھر عیسائی عقائد کے مطابق پوپ نظریاتی مسائل کا اعلان کرتے ہوئے معصوم اور خطاؤں سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ برٹانیکا میں ہے، یہ کتاب کا نام ہے، لہذا پوپ کے دو خصوصی امتیازات ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ مقتدر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے عقائد کے بارے میں کوئی اعلان کرے تو وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ مذہب کے تمام پیراؤں پر حاکمانہ اختیارات کامل رکھتا ہے۔ یہ دونوں استحقاقات جن کا دعویٰ اور استعمال صدیوں سے پوپ کرتے آئے ہیں، ان کو جولائی 1817 عیسوی کی ویٹیکن کونسل میں واضح دستوری شکل بھی دی گئی ہے، یعنی یہ قانونی حیثیت اب اس کو حاصل ہے۔ اس کے برخلاف یہ تمام علماء اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی فرد معصوم نہیں، اور ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ علماء اسلام پوری آزادی سے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صحابہ سے اب تک جاری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مشہور سے مشہور عالم اگر قرآن و سنت کی تشریح میں کوئی غلطی کرے تو دوسرے تمام علماء اس کی گرفت کر کے امت کو اس کے نتائج بد سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ چوتھا فرق، پھر کلیسا میں جو 70 کارڈینل پوپ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو مشورہ دیتے ہیں، ان کی نامزدگی خود پوپ صاحب تنہا کرتے ہیں۔ چنانچہ برٹانیکا میں ہے، کارڈینلوں کی نامزدگی آج کل تنہا پوپ کا کام ہے۔ پوپ جن افراد کو خفیہ طور پر چنتا ہے، ان کے ناموں کی اشاعت سے یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی اور ضابطے کی پابندی ضروری نہیں۔ اسی طرح سیگرٹ کالج کی ووٹنگ یا منظوری کی بھی چندہ ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ کلیسا کے یہ ارباب اقتدار جو مذہب کے سیاہ اور سفید کے مالک ہوتے ہیں، ان کا تقرر محض اہلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ مختلف خطوں میں مختلف علاقائی تعصبات کار فرما ہوتی ہے۔ برٹانیکا ہی کا ایک اور بیان ملاحظہ ہو، رعایا اتحاد متحدہ امریکہ میں کلیسا دنیا کی ہر قوم کے مختلف گروپوں سے مرکب ہوتا ہے، لیکن انگریزی بولنے والی اقوام اکثریت میں ہوتی ہے۔ 19ویں صدی کے وسط تک آئرش اور جرمن اقوام کو سب سے زیادہ کوٹا حاصل تھا۔
ان کے علاوہ مشرقی کیتھولک اقوام مثلا یونانی، شامی اور آرمینی ایک قابل لحاظ تناسب سے موجود تھے. یعنی ایک کوٹا ہوتا ہے ہر قوم کا اور تعصب کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں، عہدے مقرر ہوتے ہیں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں علم اور تقوی کی بنیاد پر، جس کا علم جس کا تقوی جتنا ہے اس کے اعتبار سے لوگ اسے مانتے ہیں. کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہے. اپنے اپنے تقوی اور اپنے اپنے علم کے لحاظ سے ہر عالم کی شہرت ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے پیرو اس کی بات مانتے ہیں، متبعین اس کی بات مانتے ہیں. تو علماء اور پاپائیت میں بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا. وہ ایک عہدہ ہے جو اپنے فضل اور اپنے علم اور تقوی کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ کچھ لوگ اس کو مقرر کر لے بس پھر وہ ہو جاتا ہے. بے شک اس سے بڑھ کر علماء موجود ہو عیسائی مذہب کے، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا پھر اس کے خلاف جانے کا. بہرحال اس مختصر سے کتاب کو دیکھیں. اس مختصر سے تعارف کے بعد پاپائی نظام کا موازنہ علماء اسلام سے کیجئے تو دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے. علماء اسلام کی نہ کوئی لگی بندی تنظیم ہے، نہ کوئی فرد واحد مذہبی معاملات میں حاکم اعلیٰ ہے، نہ کوئی شخص معصومیت اور غلطیوں سے پاک ہونے کا دعوے دار ہے، نہ علماء کی کوئی مخصوص تعداد مقرر ہے جس پر اضافہ نہ ہو سکتا ہو، نہ کوئی شخص دوسرے علماء کی تنقید سے بالا تر ہے، نہ علم کے منصب پر فائز ہونے کے لیے کسی فرد واحد کی اجازت اور منظوری درکار ہے، نہ اس منصب کے لیے کسی رنگ اور نسل یا زبان اور وطن کی کوئی قید ہے. بلکہ تاریخ اسلام میں اکثر سیاست عربوں کے پاس رہی، لیکن علماء اجمیوں بلکہ غلاموں کے خاندان سے پیدا ہوتے رہے اور پورا عالم اسلام ان کے علم اور فضل اور تقدس اور تقوی کا لوہا مانتا رہا. لہٰذا جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن اور سنت کے علوم میں دخل اندازی کے لیے ان علوم میں بصیرت اور مہارت درکار ہے، تو اس پر پاپائیت کا الزام عائد کرنا حقیقت اور انصاف کے ساتھ ایک سنگین مذاق کے سوا کچھ نہیں. اس پر جو حاشیہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف علماء اور پاپائیت میں فرق بیان کرنا ہے، پاپائی نظام میں کتنی خرابیاں ہیں وہ بیان کرنا موضوع نہیں ہے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو نیچے حاشیہ میں یہ بات واضح کی گئی ہے صرف. اب کتاب کو دیکھیں. فرماتے ہیں اس کے بجائے در حقیقت دینی علوم کی مثال دوسرے علوم کی سی ہے. جس طرح دنیا کے تمام علوم و فنون کے بارے میں کسی شخص کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نے متعلقہ علوم کو ماہر اساتذہ سے حاصل کر کے ان کا علمی تجربہ حاصل نہ کیا ہو. اسی طرح قرآن و سنت کی تشریح اور تفسیر میں کسی کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس نے متعلقہ علوم کو باقاعدہ حاصل کر کے ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی ان کا علمی تجربہ نہ کیا ہو. اگر اس بات کو کوئی شخص پاپائیت سے تعبیر کرتا ہے تو دنیا کا کوئی علم اور فن اس پاپائیت سے خالی نہیں ہو سکتا. وما